بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 ربیع الاول دوسرے بدھ کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا 12 ربیع الاول سے پہلے مل جائے گا۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوسیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رب کریم منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرمائے گا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ اتنا قبولیت کا ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، یا کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فضیلتیں، برکتیں، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ جس کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کے مسائل سے جان چھوٹ جائے گی۔ آج جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو رب کریم اس کے نصیب پر لگے بند تالوں کو کھول دے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر کر دے گا، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا، پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ اگر آپ بہت سے وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ربیع الاول کی 9 تاریخ بدھ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی غریبی، آپ کی پریشانیاں بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پہ آتا ہے، نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ خالی ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولی کو خزانوں سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ اللہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بے ہدف ہے کہ 100% کام کرتا ہے۔ اس وظیفے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو آج پڑھیں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، دولت، شہرت، اعلیٰ مقام اور رتبہ چاہتے ہیں، اور نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے اللہ پاک کی امان میں جانا چاہتے ہیں، تو آج ربیع الاول کی 9 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آج صرف اتنا یاد رکھنا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے پچھلے سال ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کیں، لوگوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود آپ کی حاجات پوری نہ ہو سکیں، آج ربیع الاول کی 9 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ پچھلے سال جو بھی آپ کی خواہشات تھیں، جو بھی آپ رب کریم سے مانگ رہے تھے،
وہ جو آپ کو پچھلے سال نہ مل سکا، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی 12 ربیع الاول سے پہلے مل جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، ربیع الاول کی 9 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سال آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا، کامیابیوں والا ہو جائے گا۔ یہ سال آپ کی مرادیں پوری کرنے کا سال ہے۔ اگر آپ اس سال کو اپنے لیے قسمت والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال میں منہ سے نکلی ہر بات کو پوری کروانا چاہتے ہیں، رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، بچوں کے بہترین رشتے چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو آپ کو نوکری کے لیے، شادی کے لیے، رشتوں کے لیے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، آپ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ کریم آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلہ کروانے کا وقت ہے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے یا چلتے پھرتے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت لازمی کریں۔ یاد رکھیے گا کہ آج رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو فوراً ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے سچے دل سے مانگیے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم،
آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے بڑے سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں اور آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق اور مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ کیسے آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا وہابو یا رزاقو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا، کیونکہ رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج تو پھر رب کے حبیب کی ولادت کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کی ولادت کے مہینے میں آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے 2 نام یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا پرتاثیر ہوگا۔ جس پر برا وقت ہوتا ہے، جو پریشانی میں ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور اسے مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ نے صرف 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر صرف 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ جب بھی آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو۔ اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرما دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آج آپ کو اللہ الصمد پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد
3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ صمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ صمد کو پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ صمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ صمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ صمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ صمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی، کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اللہ صمد کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ جب ہم دعائیں مانگتی ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے دعا تو مانگی لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ اور جو لوگ مشکل وقت آنے پر بے صبر ہو جاتے ہیں اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگیں۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے، لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورہ کوثر کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے، نصیب کے بند تالے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص اعمال ہیں، جس طرح بتایا جائے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا، چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھ لیں لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔
اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو میں نے بتا دیا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 10 بار یا وہابو یا رزاقوں کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آخر میں درود پاک پڑھتے ساتھ ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے سجدے کی حالت میں مانگیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، تو ان گھڑیوں کی قدر کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب مانگیں۔ آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں، تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔